बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान सैयद। नाज़रीन, आज हम मोमिनीन के हुस्न खुल्क़ के बारे में बात करेंगे, यानी कि उनके गुड मैनर्स और गुड करैक्टर के बारे में। अलबिर हुस्न खुल्क़, राइटियसनेस जो है ये हुस्न खुल्क़ है। सही मुस्लिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नंबर 1 फैक्टर जिसकी वजह से ज़्यादा लोग जन्नत में जाएंगे वो हुस्न खुल्क़ है। और क़यामत के रोज़ मोमिनीन के मीज़ान में सबसे ज़्यादा हैवी जो चीज़ होगी वो हुस्न खुल्क़ है। हुस्न खुल्क़ का ताल्लुक़ इंसान की नीयत और उसके दिल से है। ये कोई प्रिटेंड करना या शो ऑफ नहीं है, ये कोई फेक स्माइल नहीं है कि डिफरेंट कैटेगरीज़ के डिफरेंट स्टेटस के लोगों के लिए आप इसको यूज़ करें। अल्लाह ताला सूरह लुक़मान में फ़रमाते हैं कि लोगों से अज़राह तकब्बुर, गाल फुला कर ना मिलना और ज़मीन में अकड़ कर ना चलना। अल्लाह ताला किसी भी इतराने वाले ख़ुद पसंद को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है। लेकिन जब हम लोगों को देखते हैं तो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स नहीं नज़र आते, यानी कि हमें नहीं लगता कि लोग बेहयाई और बुराई के कामों से रुक रहे हों 5 वक्त नमाज़ पढ़ने के बावजूद। वजह उसकी सिर्फ ये है कि इंसान का फोकस उसके सिर्फ एक्सटर्नल एक्शंस पर होता है और उसकी बेस को, उसकी एसेंस को इंसान फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से इंसान वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स नहीं हासिल कर सकता जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है किसी भी इबादत के लिए। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत इंसानों के लिए अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा तोहफ़ा है। नबी करीम इंसानों को इबादत सिखाने के लिए और अखलाक और किरदार बेहतर बनाने के लिए तशरीफ़ लाए। नबी करीम फरमाते हैं कि मुझे सिर्फ़ इसलिए भेजा गया है कि मैं लोगों के अखलाक की तकमील कर सकूं। अब हमें ये देखना है कि क्या ये अखलाक हमारे कंट्रोल में होते हैं या ये अल्लाह ताला की तरफ से वदियत किए जाते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत साबिर होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पैदा होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, कुछ गुस्से के तेज़ होते हैं, कुछ नेचुरली ज़हीन होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कबीले का सरदार अशज इब्न कैस आया और उसने इस्लाम कबूल किया। तो नबी करीम ने फरमाया कि अशज, तुम्हारे अंदर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं, 2 मैनर्स ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला पसंद करता है। एक तो तुम्हारा गुस्से पे कंट्रोल करना और दूसरा हर काम सोच समझ के करना। गुस्सा आना इंसान की एक नेचुरल एक फितरत है। वो कोई भी गलत काम होते देखेगा तो उसे गुस्सा आता है, लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल करना दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, जिसकी हमें तलकीन की गई है। अगर इंसान के अंदर वो खसूसियात नहीं हैं जो उसको पैदाइश के वक्त अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई, तो वो उसको बाद में अटेन कर सकता है, उसको बाद में हासिल कर सकता है। अशज इब्न कैस ने नबी करीम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या ये दोनों खसूसियात मेरे अपनी कोशिशों की वजह से मुझे मिली हैं या अल्लाह ताला ने मुझे अता की हैं? तो आपने फरमाया कि नहीं, ये अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतें हैं। तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे ये दोनों चीज़ें खसूसियात अता फरमाई ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये अखलाक तुम्हें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं जिस तरह से रिस्क। हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को रिस्क बहुत ज़्यादा मिलता है फरावानी के साथ और बहुत लोगों को कम मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेम रहेगा हमेशा। इंसान अपनी एफ़र्ट से, अपनी तगद्दो से, अपनी जद्दोजहद से जितना चाहे रिस्क हासिल कर सकता है अल्लाह के हुक्म से। इसी तरह अखलाक़ियात में ये है कि बहुत सी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता फ़रमाई हैं, अगर किसी के पास उनकी कमी है तो वो अपनी कोशिशों से, यानी कि इल्म हासिल करके, क्योंकि जब तक इल्म नहीं होगा वो नहीं जान सकता कि अखलाक़ियात क्या है, वो हासिल कर सकता है। इसके अलावा वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे, गाइडेंस की बुनियाद पे ये सब चीज़ें हासिल कर सकता है। और हम देखते हैं कि हकीम लुक़मान अपने बेटे को अखलाक का सबक देते हैं और नबी करीम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, हमने आपको खुल्क़ अज़ीम अता किए हैं।
ناظرین، مینرز جو ہیں یہ انسان کے بیہیویئر، اس کے ایٹیچیوڈ، اس کی لوگوں سے ڈیلنگ اس زمرے میں آتا ہے، اور انسان کا جو کریکٹر ہوتا ہے، جو انر سیلف ہے، وہ اندر سے انسان کے اندر وہ خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عجز و انکساری کے بارے میں، جو کہ بہت امپورٹنٹ ایک اسپیکٹ ہے حسن خلق کا، کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین میں عجز و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایک طرف تو عبادت گزار بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ان کے مینرز کی بات کی جا رہی ہے۔ عجز و انکساری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں سے، دوسرے لوگوں سے برتر نہ سمجھے، بہتر نہ سمجھے۔ لوور یور ونگس ان فرنٹ آف مومنین، کہ انسان مومنین کے سامنے بھی عجز و انکساری کے ساتھ پیش آئے، اور کسی دوسرے مسلمان کو یہ تاثر نہ ملے کہ آپ کے اندر کوئی کبر ہے یا بڑائی کا عنصر موجود ہے۔ اب ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر عجز و انکساری ہے، ہمبلنس ہے، ہیوملٹی ہے یا نہیں ہے، یا کبر ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اگر سپیریئر سمجھتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر ہمبلنس کی کمی ہے۔ اور دوسرا، جب آپ کسی محفل میں ہوتے ہیں یا کسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں اور آپ لائم لائٹ میں آنا چاہتے ہیں یا سینٹر آف فوکس ہونا چاہتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کے اندر نمائش کا ایک برتری کا ایک فیلنگز ہیں، آپ کی خواہش میں ہے۔ اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو آپ اس سے خوش ہوتے ہیں، جبکہ انسان کو محتاط ہو جانا چاہیے اس بارے میں۔ اگر آپ اپنی غلطیوں کا احساس نہیں کرتے، اپنی غلطیوں کا مداوع نہیں کرتے، اپنی غلطیوں پہ ریپینٹ نہیں کرتے، اور اپنی غلطیوں پہ اپولوجائز نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ایروگنس ہے انسان کے اندر۔ اور اللہ کے معاملے میں تو یہ ایروگنس اگر انسان کے اندر ہے، ہمبلنس یا ہیوملٹی نہیں ہے، تو وہ تو کفر کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک شخص کے بارے میں بتاؤں جس پہ جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے، یعنی کہ وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ وہ شخص ہوگا جو بہت ہی سافٹ اور عجز و انکساری والا ہوگا، ایزی گوئنگ ہوگا، لوگ اس کی کمپنی میں بہتر فیل کریں گے، اس سے محبت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نبی عجز و انکساری والے تھے، ہمبل تھے، اور انہوں نے کبھی کبر سے کام نہیں لیا۔ نبی کریم جب صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی دوسرے قبیلہ کا آدمی پہلی دفعہ آتا تو اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ نبی کریم کون سے ہیں، اور وہ پوچھتا تھا کہ آپ کے رسول کون سے ہیں۔ یعنی کہ ان کی ہمبلنس کا یہ عالم تھا کہ ان کے لباس سے، ان کے طرز عمل سے، کسی بھی چیز سے کسی قسم کی فوقیت یا برتری کا تاثر نہیں ملتا تھا۔ اسی طرح ہمبلنس کے بعد ایک دوسری صفت جو مومنین میں پائی جاتی ہے، پائی جانی چاہیے، جو خلق عظیم کا ایک اہم رکن ہے، وہ ہے صدق، یعنی کہ سچ بولنے والا، سچائی کا ساتھ دینے والا، سچی بات کرنے والا، حق بات کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں بہت سی صفات بیان کی ہیں ان لوگوں کی جو جنت میں جائیں گے، جن کی مغفرت ہوگی، جو جنت کے طلبگار ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، یعنی کہ وہ مسلمان مرد، وہ مسلمان عورتیں جو جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں، وہ مومن اور مومنات، اور وہ عبادت گزار لوگ، آدمی اور عورتیں، اور وہ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ یعنی کہ یہ مقام ہے سچ بولنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں پہ لعنت بھیجی ہے، لعنت اللہ علی القاذبین کہا ہے، اور سچ بولنے والوں کو اپریشیٹ کیا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو اعلیٰ مقام میں ہوں گے، جن میں نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین بھی ہوں گے۔
یعنی کہ ان کا مقام دیکھیے، آپ کے شہداء سے پہلے اور نبیوں کے بعد وہ سچ بولنے والے، سچ کا ساتھ دینے والے، حق بات کرنے والے لوگ ہوں گے۔ ناظرین، ایک اہم خصوصیت مومنین کی حکمت کا حاصل کرنا ہے۔ بعض لوگوں کو تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ ہم جس کو چاہے حکمت عطا کرتے ہیں، اور جس کو یہ حکمت ملی اس کو بہت خیر ملی، اس کو بہت نعمت ملی۔ یہ حکمت جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو بعض لوگوں کو عطا کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور شخص یہ کہے کہ چونکہ مجھے حکمت عطا نہیں کی گئی تو میں یہ کام نہیں کر سکتا، یا میں اس لیے پیچھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ دین کی طرف بلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکمت سکھائی۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فی رسولہم من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے رسول کو بھیجا جو ان کو قرآن کی، اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، جو ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویزکہم، جو ان کا دل پاک کرتے ہیں، اور جو ان کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ یعنی کہ حکمت سکھائی بھی جا سکتی ہے اور حاصل بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو شرک سے نکال کر توحید کی راہ پہ لے کے آئے، اور انہیں بد اخلاق اور بد کردار اور بد اتوار چیزوں سے نکال کر اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی، حکمت کی تعلیم دی، حکمت سکھائی۔ اور حکمت کا تعلق بہت حد تک انسان کے غصے کے کنٹرول کرنے سے بھی ہے، کیونکہ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ وزڈم سے دور ہو جاتا ہے، یعنی کہ کسی قسم کی اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کنٹرولنگ دا اینگر اور وزڈم ان کا بہت قریبی تعلق ہے۔ نبی کریم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے غصے پر قابو رکھو۔ تو اس نے پھر کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے غصے پر قابو رکھیں، اور 3 دفعہ یہ بات کہی، کیونکہ غصے کو کنٹرول کرنا ہی وزڈم کی پہلی شرط ہے۔ انسان کول مائنڈڈ ہو کر نارمل حالات میں ہی حکمت کا استعمال کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ صرف چند خصوصیات ہیں جو مومنین کی میں ہونی چاہیے اور جو ہم نے بیان کی۔ اس کے علاوہ سینکڑوں خصوصیات اور بھی ہیں جو ہر وقت انسان اپنے ڈیلی لوگوں کے ساتھ جب لین دین ہوتا ہے، اس کے معاملات ہوتے ہیں، تو ان میں وہ استعمال کرتا ہے۔ وہ مینرزم اور وہ کریکٹر انسان کا سامنے آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور دی ہے، علم دیا ہے، اور اس علم کو استعمال کرتے ہوئے اگر کسی کے اندر کوئی ڈیفیشنسی ہے تو وہ اس ڈیفیشنسی کو دور کر سکتا ہے۔ علماء حق سے مدد دی جا سکتی ہے۔ علماء حق وہ علماء جو پریکٹیکلی حق کی راہ پہ ہیں، صرف سپیچز کرنے والے یا باتیں کرنے والے علماء نہیں، بلکہ وہ علماء کرام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے راستوں پہ چلتے بھی ہیں اور ان کی نصیحت بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔